اور 16 دسمبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن سمجھا جاتا ہے۔ اور شروع کریں گے ہم آج اے پی ایس پشاور کے واقعے سے۔ اے پی ایس پشاور میں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں تو وہ پاکستانی ریاست کے، پاکستان میں اسلام کے کالے کرتوتوں کی سزا تھی۔ 16 دسمبر 2014 جب تقریباً 149 لوگوں کو، جن میں 132 بچے تھے، ان کو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشاور میں 6 دہشت گردوں نے گھس کے انہوں نے گولیاں ماری، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے ٹیچرز کو آگ لگائی، اور ان میں سے ایک چیچن تھا، 3 عربی تھے، اور جو ہے نا 2 افغانی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو تھے، یہ 6 دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے کافی ملتا تھا ایسے واقعات جو پہلے رشیا میں بھی ہوا تھا، اور رشیا میں 2004 میں یہ ہوا تھا، چیچن دہشت گردوں نے یہ کیا تھا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ بار بار پاکستان کی ہسٹری میں، کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر تک پہنچے ہیں۔ اے پی ایس کے بعد پہلی بار مجھے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو بنتا ہوا دکھائی دیا، مگر افسوس کے ساتھ آج مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نیریٹو اب کب کا مر چکا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں اسلامی شدت پسندی، اسلامک ایکسٹریمزم اگر 2014 کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت جاہل دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ کھلی پھر رہی ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مگر پاکستان کے گلے میں یہ تلوار نے پاکستان کا گلا کیوں کاٹا؟ پاکستان کو اس طرح کی پرائس کیوں پیش کرنی پڑی، دینی پڑی، پے کرنی پڑی؟ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستان کی۔ پاکستان نے ہمیشہ سے کیا ہے، ہمیشہ سے اسلامی دہشت گردی کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ نکلے تھے اے پی ایس میں، ان لوگوں کو آپ ہی نے ٹرین کیا تھا، وہی پاکستان میں بغیر ویزے کے اور کھلے طریقے سے وہ رہ رہے تھے، اور کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو لال مسجد پہ جو آپریشن ہوا تھا، تو لال مسجد میں بھی آرمی نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ نے اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اور مولانا عبدالعزیز نے، اور یہ جو سانپ ہیں دونوں بھائی، جو ایک سانپ مر گیا، دوسرا سانپ ابھی بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے دہشت گرد یا جہادی جو اندر چھپائے ہیں، جو فسادی ہم نے چھپائے ہوئے ہیں اندر، ان کو ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے پھر آرمی کو آپریشن کرنا پڑا، اور وہاں پہ جو ہے نا یہ بچے بھی پھر مرے، ظاہری بات ہے، جو مدرسوں میں ہیں بچے وہ بھی پھر ظاہری بات ہے پھر مرے ہی۔ اور یہاں پہ بھی مرے کہ آرمی کی ایک پالیسی جو کہ اس نے اختیار کی تھی 80s میں، کہ ان جہادیوں کو استعمال کریں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، ان کو آگے لے کے چلیں گے، ان کو یوز کریں گے، وہ اپنے گلے ہمیشہ ہی پڑی ہے۔ اے پی ایس ایک ایسا وقت تھا جس وقت تھوڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان میں اسلامیت اور شدت پسندی کی کمی کی بات شاید کنٹینیو ہو پائے گی، مگر اب کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے سارا ملبہ دوسری طرف موڑ دیا۔ مگر پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، پاکستان میں پہلے بھی بچے خودکش دھماکوں میں مرتے آئے ہیں، کوئی خودکش دھماکہ ایسا نہیں ہوا جس میں بچے نہیں مرے۔ کیا ہزارہ والوں کے اوپر جو خودکش دھماکے جنازوں میں ہو رہے تھے، ان کے بچے نہیں تھے مر رہے؟ کیا جب چرچز میں ہوتے ہیں تب نہیں ہوتے؟ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو حملے ہوتے ہیں ان میں بچے نہیں مرتے؟ پھر اسکول پہ بھی حملہ ہو گیا تو بھائی بات پھر وہاں سے چلتی ہے تو یہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان نے جو کچھ کیا، جو ٹیرر ایکسپورٹ، جو ٹیرر بریڈنگ پاکستان نے کی، اس کا جواب اے پی ایس میں ملا، اور اے پی ایس میں جو کچھ ہوا وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہت ہی گندی جو پالیسی ہے ہماری اسٹیٹ کی، اس کا رزلٹ ہے جو کچھ اے پی ایس میں ہوا۔ اور یہ کیسے اور کب تک ہمیں اس طرح کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، ابھی مجھے I don't have any end in sight۔ میرے خیال میں ابھی بھی ہمارے پاس مور دین انف چانس ہے کہ دوبارہ بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور کیا ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کب رکیں گے یا کیسے رکیں گے؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کا وائلنس جو باہر نکلتا ہے تو غلط پالیسیز کی وجہ ہی سے نکلتا ہے، اور غلط پالیسیز اگر آپ کہیں کہ اس وقت تھیں اور آج نہیں ہیں، آج مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ غلط ہیں۔
اور دہشت گردوں نے اسلام کی بنیاد پہ بچوں کو مارا. کیسے مارا ہمیں پتا کیسے مارا. جو بہت سے مومن آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، کہتے ہیں جی بنو قریظہ کا واقعہ نہیں جی، وہ تو فلاں تھا، تو یوں تھا، تو جی وہ تو جی جنگ کی صورتحال تھی، تو جی وہ امن کا مسئلہ نہیں تھا جی، وہ تو ان لوگوں نے تو بغاوت کر دی تھی رسول اللہ کے خلاف، ان لوگوں نے تو جی غزوہ خندق میں کافروں کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے. مگر مجھے یہ بتائیں اے پی ایس کے بچوں کے والدین بھی کیا ایسا کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے؟ وہ کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے یا پاکستان کے حق میں کر رہے تھے؟ کیا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہوتی ہے؟ مگر اینڈ پہ کیا ہوا؟ بنو قریظہ میں بھی جب ان کے قتل کی باری آئی تو یہ دیکھا گیا، لڑکوں کے ہزار بند کھلوا کے ان کے چوگے اوپر کر کے یہ دیکھا گیا کہ ان کے نیچے بال نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، اور جس کے نکلے تھے اس کی گردن مار دی گئی، جس کے نہیں نکلے تھے اسے بیچ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہوا؟ جن کے نہیں نکلے تھے ان کو بخش دیا گیا، جن کے نکل آئے تھے ان کو مار دیا گیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ایک ٹیچر پہ پٹرول چھڑک کے اور اسے آگ لگا دی گئی. ٹھیک ہے. پھر خود کش حملے انہوں نے کیے، ان میں سے میرا 2 پھٹ گئے تھے، مجھے اب صحیح یاد نہیں. تو مجھے بتائیں آپ، کئی بار لوگ کہتے ہیں جی یہ بنو قریظہ کا واقعہ تو جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکاں ہے، مگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس بارے میں ذرا سوچیں. چلیں جھوٹا واقعہ مان لیتے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے، آپ کی تاریخ میں لکھا ہے. مولوی اس کو پریچ کرتے ہیں، مولوی بتاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف جنگ کا آغاز یہاں سے ہوا، یہودیوں کے سے بدلہ رسول اللہ نے ایسے لیا، یہودی رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے ان کے باقی کے 6 قبیلوں کو مدینہ بدر کرنے کے بعد ان کا قتل کیا گیا. اور اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے یہ سلوک کیا. تو رسول اللہ نے جو یہودیوں سے سلوک کیا وہ بالکل ہٹلر ہی والا سلوک تھا. اور ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں تو لوگ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ باتیں آپ کی کتابوں میں سنت رسول کے طور پہ لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو آپ آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو تاریخ میں جھوٹ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا. ٹھیک ہے، ہم چلیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ تاریخ میں جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے، تاریخ غلط لکھی گئی ہے، تاریخ میں ایسے واقعات جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ لکھے گئے ہیں. مگر ہم اگر مان بھی لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے منانے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا کہ بنو قریظہ کا واقعہ جھوٹا؟ مجھے یہ منانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اس کو اگر جھوٹا مانوں یا سچا مانوں، میں کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا، میں کبھی اس پہ سنت رسول سمجھ کے عمل نہیں کرتا. بنو قریظہ میں جس طرح نوجوانوں کا قتل کیا گیا، عورتوں کو لونڈی بنایا گیا، بچوں کو غلام بنایا گیا، میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. اس کا چانس 0 ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کرنا اس پہ عمل. ٹھیک ہے. مجھ جیسے لوگ اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. مگر آپ کے کلمہ گو مسلمان، آپ کے مسلمان بھائی، آپ کے جنت کے حقدار شہداء، آپ کے جنت کے ٹھیکیدار، آپ کے مولوی سانپ، یہ سب اس بات کو سچ، اس قدر سچ سمجھتے ہیں بنو قریظہ کے واقعے کو کہ یہ اس پہ عمل کرتے ہیں. 3 ملکوں کے لوگ، 3 ملکوں کے، چیچن، 2 افغان اور 3 سعودی عربی، یہ 6 بندوں کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ بنو قریظہ کا واقعہ سنت رسول ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرا نہیں ہے، میرے لیے یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اس پہ کبھی عمل نہیں کرنا ہے. میں نے کبھی اس واقعے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کرنی. میں نے اس واقعے کی مثال لے کے کبھی بھی کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی. نہ ہندو نے کرنی ہے، نہ عیسائی نے کرنی ہے، نہ یہودی نے کرنی ہے، نہ بدھسٹ نے کرنی ہے. دنیا کے کسی اور مذہب کے لوگوں نے بنو قریظہ کی مثال کو، بنو قریظہ کی سنت کو، رسول کی کو اٹھا کے لوگوں کا قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنی. انہوں نے بچوں کے بیچنے اور قتل کرنے میں فیصلہ ان کی شلواریں اتار کے چیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ادھر کوئی نامختون نکل آیا ہوگا نا، جس کا خطرہ نہیں ہوا ہوگا، وہ 8 سال سے کم بھی ہوگا نا، وہ
اس کے بال نہیں بھی آئے ہوں گے نا تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا ہوگا. کیوں مار دیا ہوگا؟ کیونکہ وہ غیر مسلموں کا بچہ تھا. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں. اور آپ سوچئے کہ یہ کیا ہے. یہ ہم تو چلیں, آپ ہمیں 100 بار آ کے تبلیغ کریں جی واقعہ جھوٹ تھا, چلیں ہم مان لیں گے, مگر ان کو کون بتائے گا جنہوں نے بچے مار دیے؟ ان سے توبہ کون کرائے گا؟ ان کے جنازے تو آپ پڑھاتے ہیں. القاعدہ کے لوگ تھے یہ, اسامہ بن لادن کے تو آپ نے جنازے پڑھے ہیں. کون سی پاکستان کی مسجد ہے جدھر اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ ٹھیک ہے, غائبانہ جنازے اسامہ بن لادن کے ہر جگہ پڑھے گئے تھے. صحیح ہے, ہر جگہ اس کے غائبانہ جنازے پڑھے گئے تھے کہ مجاہد اسلام مر گیا. اور وہ مجاہد اسلام نے ہی پاکستان میں یہ آگ لگائی ہوئی ہے, اور پاکستان نے خود یہ آگ جلائی ہے, کیونکہ اسامہ جیسے لوگ پاکستان نے ٹرین کیے تھے. پاکستان کی اسلامی ریاست نے, جس کی باقی کی ہسٹری بھی ابھی ذرا سکوت ڈھاکہ والے معاملے پہ ڈسکس کرتے ہیں, جس کی ہسٹری شروع سے اسلام کو ہوا دے کے اسے یوز کر کے, اسلام کو یوز کیا کرنا ہے, اسلام میں ساری گندگی پہلے ہی موجود ہے. تو وہ کر تو آپ سکتے ہیں نا, اس کو لے تو آپ سکتے ہیں, اس سے مثال تو آپ لے سکتے ہیں, اس سے انسپائر تو آپ ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ اس کو بڑی دیر سے یوز کر رہے تھے اور آج بھی آپ یوز کر رہے ہیں. اور اے پی ایس پشاور جیسا واقعہ پاکستان میں آج بھی ہونے کا پورا امکان ہے. دوبارہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, اور یہ انٹرنیشنل دہشت گرد یا پاکستانی دہشت گرد, ٹھیک ہے, دوبارہ آ رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی دھماکہ کر دیا دوبارہ سے ٹی ڈی پی نے, تحریک طالبان پاکستان نے, اور دوبارہ کام شروع ہے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں یہ باتیں رہیں گی. یہ بڑا مشکل ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.